قال نوح ربی، حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب، انہم عصونی، بے شک ان لوگوں نے میرا کہنا نہ مانا، میری نافرمانی کی. واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور ان لوگوں نے ان سرداروں کی پیروی کی کہ جنہوں نے ان کے مال اور ان کی اولاد میں نقصان کیا. یعنی اکثر سردار، چودھری، نواب، بادشاہ، حکمراں یہ اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ پھر بھی انہی کے پیچھے چلتے ہیں. یہ لوگوں کے خادم نہیں ہوتے بلکہ لوگوں کو اپنا خادم بناتے ہیں. اگر فیکٹری کا مالک ہے تو فیکٹری چلا رہا ہے تو ملازم کی وہ خدمت نہیں کر رہا بلکہ ملازم اس کی خدمت کر رہا ہے. ایک ملازم، ایک نوکر دن رات محنت کرتا ہے، اس کو تو وہی مخصوص تنخواہ ملتی ہے، ساری ترقیاں تو سیٹ کے لیے ہیں. تو اسی طرح جتنے سردار ہیں، مالدار ہیں، غریب عوام نہ جانے ان کے پیچھے کیوں بھاگتی ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی پروردگار میری تو انہوں نے نافرمانی کی، اور کہنا ان سرداروں کو مانا کہ جو ان کے خون کو نچوڑنے والے ہیں، جو ان کے مال اور ان کی اولاد کے ڈاکو ہیں، جنہوں نے سارے سرمایہ پر قبضہ کیا ہوا ہے، یہ انہیں اپنا خیر خواہ سمجھے اور انہی کی باتیں انہوں نے مانی. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور ان لوگوں نے بڑے بڑے مکر کیے، بڑے بڑے داؤ کھیلے. وَقَالُوا، اور وہ بولے لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، تم ہرگز اپنے خداؤں کو نہ چھوڑو. ان سرداروں نے اپنی عوام سے کہا کہ ان بتوں کو ہرگز نہ چھوڑنا. تو ان کے بت تو کافی تھے لیکن 5 بت بہت زیادہ مشہور تھے. وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا، اور ود کو ہرگز نہ چھوڑنا. ود مرد کی شکل میں ایک بت تھا. وَلَا سُوَاعًا، اور سوا کو ہرگز نہ چھوڑنا، یہ عورت کی شکل کا بت تھا. وَلَا یغوث، اور یغوث کو نہ چھوڑنا، یہ شیر کی شکل میں بت تھا. وَیعوق، اور یعوق کو نہ چھوڑنا، یہ گھوڑے کی شکل میں ایک بت تھا. وَنَسْرًا، اور نصر کو نہ چھوڑنا، یہ بھی کسی پرندے کی شکل میں بت تھا. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اور ان لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو جب وحی کے ذریعے یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ قوم میں سے ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اور لوگ ایمان لانے والے نہیں، تب آپ نے اللہ تعالی کی جناب میں یہ دعا کی وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور اے اللہ تو ان ظالموں کی گمراہی کو اور زیادہ کر دے. ظالمین کی گمراہی میں ہی اضافہ ہوتا ہے. انہیں کچھ بھی سمجھائیں تو یہ سمجھنے کے بجائے الٹا مطلب لیتے ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں. مما خطیئاتہم، ان کی انہی خطاؤں اور گناہوں کی وجہ سے اغرقوا، وہ غرق کر دیے گئے طوفان نوح میں. فادخلوا نارا، پھر وہ آگ میں داخل کیے گئے. فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، پس انہوں نے اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پایا. وقال نوح، حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی ربی، اے پروردگار ایسا عذاب بھیج لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ زمین پر کوئی کافر باقی نہ رہے، کوئی کافر زمین پر بسنے والا باقی نہ چھوڑ، سب کو ہلاک کر دے. انکا ان تذرہم، بے شک پروردگار اگر تو انہیں چھوڑ دے گا، کچھ بھی کافر باقی رہ گئے،
یضلوا عبادک، تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کے یہاں جو اولاد ہوگی وہ اولاد بھی فاجر اور ناشکری پیدا ہوگی. یہ اپنی اولاد کو بھی اسی راہ کی طرف لگائیں گے. تو اس لیے ان سب کو تباہ کر دے. رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے. وہ تو نبی ہیں، وہ تو جس کے لیے بخشش کی دعا کریں اللہ تعالیٰ کرم فرما دے. لیکن ہمیں طریقہ سکھایا گیا کہ دوسروں کے لیے بخشش کی دعا کریں تو اس سے پہلے اپنے لیے بخشش کی دعا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عاجزی ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہگار سمجھے یا اللہ کی رحمتوں اور بخشش کا اپنے آپ کو حاجت مند سمجھے، تو عاجزی کا اظہار ہے. رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے. ولی والدیہ، اور میرے والدین کو بخش دے. ولمن دخل بیتی مؤمنا، اور جو میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہوا، یعنی جو میرے ساتھ 72 یا 80 افراد مومن ہیں انہیں بخش دے. وللمؤمنین والمؤمنات، اور قیامت تک آنے والے ہر مومن مرد اور مومن عورت کو بخش دے. ولا تزد الظالمین الا تباغا، ظالموں اور گناہ گاروں کے لیے تباہی کو اور زیادہ کر دے، انہیں تباہ کر دے. قال نوح ربی، حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب انہم عصونی، بے شک ان لوگوں نے میرا کہنا نہ مانا، میری نافرمانی کی. واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور ان لوگوں نے ان سرداروں کی پیروی کی